بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا MQ TV۔ عزتیں، شہرتیں، دولتیں یہ میرے اللہ کی عطا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ جناب، آج 21 اگست 2022 ہے اور کراچی شرقی 4 میں آج الیکشن ہوا، ضمنی الیکشن۔ یہ سیٹ تھی، یہاں پر کامیاب ہوئے تھے 2018 میں ڈاکٹر احمد لیاقت، مگر ان کی وفات کے بعد یہاں پر اب دوبارہ الیکشن ہوئے اور یہاں پر محمود مولوی صاحب PTI کے تقریباً اب تک جو رزلٹ آئے ہیں کوئی 263 میں سے 261 حلقوں کے، اس میں سے مولوی محمود صاحب 29,000 سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد متحدہ MQM، یعنی کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ PDM کے امیدوار، MQM کے امیدوار جناب معید انور صاحب دوسرے نمبر پر رہے، جنہوں نے 13,000 کے قریب ووٹ لیے، 13,000 کچھ سو، ابھی تک 13,000 کے قریب ووٹ لیے۔ تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک کے امیدوار احمد رضا قادری صاحب کوئی تقریباً 9,000 سے زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ چوتھے نمبر پہ پاکستان کی مشہور شخصیت جناب ڈاکٹر فروخ ستار صاحب کوئی 3400 صرف ووٹ لے سکے۔ پانچویں نمبر پہ MQM حقیقی، اور چھٹے نمبر پہ بھی MQM کی ایک شاخ ہے PSP، وہ آئی۔ اس طرح یہاں پہ تمام پارٹیوں کے ووٹ ایک طرف اور PTI کے ووٹ ایک طرف۔ یوں یہ کہہ لیجئے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ سر چڑھ کر بولا۔ میری اور میرے دوستوں کی رائے یہ تھی کہ مارچ کے جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ حکومتی مشینری شامل ہے، اور یہ حکومتی مشینری کی بدولت اتنے بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں کہ جس میں ہم لوگ غلط نکلے اور عمران خان صاحب صحیح ثابت ہوئے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی ان کی حکومت 9 اور 10 اپریل کی شب ان کی حکومت گئی، اس کے بعد پاکستان کے اگلے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بنے۔ شہباز شریف صاحب اور PDM کوئی 11 سے 13 جماعتیں ہیں جو شامل ہیں۔ اس کے بعد ہنگو میں الیکشن ہوا۔ ہنگو کے الیکشن میں تمام جماعتوں کو شکست دینے میں عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے۔ اس طرح پنجاب میں بھی تقریباً جناب عثمان بزدار صاحب کی حکومت چلے گی، اور 25 آدمی، تقریباً 25 جو MPA صاحبان تھے وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو چھوڑ کر میاں حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیے انہوں نے۔ پہلے تو یہ کوئی کامیاب ہو گئے وہ 197 ووٹ لے کر، مگر بعد میں سپریم کورٹ اور اس میں عدلیہ انوال ہوئی، اور اس کے بعد عدلیہ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو ان کو ڈی سیٹ کرنا پڑا، اور ڈی سیٹ جو ہوئے وہ، اور اس کے علاوہ جو 5 یہاں سے کوئی نان الیکٹڈ تھے وہ بھی اناؤنس کر دیے گئے، اور PTI کے 5 وہ، اور یہ تقریباً 20 یہ تھے۔ ان کے بارے میں یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت عبدالعلیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، اسد کھوکھر صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کی مخالفت کی اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تو 17 جولائی 2022 کو پنجاب میں دوبارہ 20 حلقوں پر الیکشن ہوا۔ عمران خان صاحب نے تابڑتوڑ جلسے جلوس کیے، اور اس جلسوں اور
کی بدولت اور آپ کے بیانیے کی بدولت عمران خان صاحب نے 15 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئے، جبکہ 4 مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں اور ایک آزاد امیدوار جیتا، جبکہ ایک سیٹ صرف 49 ووٹوں کے فرق سے پی پی 7 راولپنڈی وہاں پر نون لیگ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ اس طرح کوئی آپ کی حکومت جانے کے بعد ہنگو کا الیکشن، پنجاب کے 20 الیکشن ہو، 20 میں سے 15 سیٹیں پنجاب میں تھے، اور آج جو 21 اگست کو الیکشن ہوا یا کامیاب ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اس طرح عمران خان صاحب کا بیانیہ سر چڑھ کر بولا، عوام نے یہ سمجھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کو بلا وجہ نکالا گیا مہنگائی کا شور شرابہ کر کے۔ مہنگائی کی بنیاد پر اس سے پہلے جناب فضل الرحمان صاحب کوئی 2 بار پنجاب کا رخ کیا، پنجاب سے ہوتے ہوئے وہ اسلام آباد پہنچے مہنگائی مارچ کے نام پر۔ اسی طرح مریم بی بی اور حمزہ شہباز بھی ایک بار اسلام آباد جلوس کی شکل میں گئے، اور 2 بار محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی اسلام آباد گئے۔ اس طرح سب نے کہا کہ ملک میں بہت مہنگائی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کووڈ ہے اور میں بڑی مشکل سے معیشت کو اوپر لے کے آیا ہوں، جی ڈی پی اس وقت کوئی 6 کے قریب ہے۔ آپ جن سے انہوں نے کہنا چاہتے تھے ان سے کہا شوکت ترین صاحب کی زبانی یہ کبھی پھر بتائیں گے کہ اس وقت جی ڈی پی کیا تھا اور ملک کی شرح ترقی رفتار کیا تھی، مگر 9 اور 10 اپریل کی شب ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد جو حکومت آئی اس نے اس سے دگنی مہنگائی کر دی، کوئی پٹرول 250 پہ لے گئے۔ اسی طرح پٹرول کے علاوہ جو دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں وہ بہت اوپر چلی گئیں۔ آئل کی قیمت، آٹا، دال، چاول اور ایون کے ڈالر جو اب آپ جا کے نیچے آیا ہے، اس طرح مہنگائی پہلے سے دگنی ہو گئی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکل سے اس مہنگائی کو کنٹرول کر کے یہاں تک لے کے آیا تھا اور جی ڈی پی کو 6 تک لے گیا تھا، جو 5.7 ایگزیکٹ فگر ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت تقریباً کوئی 21 ارب ڈالر کے اثاثے چھوڑ کے گئے، جو بعد میں تقریباً 9 ارب رہ گئے۔ اس طرح عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا کہ میں ملک کو صحیح ڈگر پہ چلانے میں کامیاب ہو گیا، مگر بدقسمتی سے یہ لوگ آ گئے اور ان لوگوں نے آتے ہی مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ جناب مشہور قانون دان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے آن دا ریکارڈ ٹی وی شو میں کہا کہ اگر اس طرح کی حکومت کرنی تھی تو پھر عمران خان صاحب اس سے لاکھ درجے بہتر کر رہے تھے۔ تو بات پہنچی یہ کہ جب 9 اور 10 کو ان کو ہٹا دیا گیا تو اگلی اتوار جو آئی اس میں ملک میں ایک جمع غفیر عوام کا سڑکوں پر امڈ آیا۔ عمران خان صاحب نے اس پاپولرٹی کو دیکھتے ہوئے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے اور جلد سے جلوس کی طرف نکل گئے۔ درمیان 25 مئی آیا، اس میں آپ نے لانگ مارچ کیا پنجاب سے، تو آپ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، مگر دیگر صوبوں سے مثلاً کہ کے پی کے، گلگت بلتستان اور کشمیر سے لوگوں کو آپ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، مگر اگلی صبح آپ نے اس کو کال آف کر دیا۔ یوں یہ لانگ مارچ ختم ہو گیا۔ اس طرح جو آپ کے استعفے دیے گئے تھے ان میں سے راجہ پرویز اشرف صاحب نے 11 استعفے ایکسیپٹ کر لیے۔ 11 میں سے 2 نان الیکٹڈ تھے، ایک ان میں سے شیری مزاری اور 9 الیکٹڈ لوگ تھے۔ جناب عمران خان صاحب نے
ان 9 حلقوں میں خود الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ 8 میں آپ کے کاغذات منظور ہو گئے، 1 میں ریجیکٹ ہو گئے، فیصلہ آباد NA 108۔ یہاں سے انہوں نے ریجیکٹ ہوئے تو جو ریٹرننگ افسر ہے اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ان کے اثاثوں کی، جبکہ فرق حبیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی اسی طرح کے کاغذات تھے جو ہم نے دیگر حلقوں میں بھیجے تھے، وہاں ایکسیپٹ ہو گئے اور یہاں نہیں۔ لیکن اب یہاں پہ مقابلہ NA 108 پہ فرق حبیب اور جو ان کے پرانے حریف ہیں عابد شیری صاحب، ان کے درمیان ہوگا، جبکہ دیگر 8 حلقوں میں عمران خان صاحب۔ اور اس سے پہلے ان پہ ایک فان فنڈنگ کا کیس لٹک رہا ہے، اب دیکھیے اس کا کیا فیصلہ، کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو کل F9 میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جس پہ حکومت کو یہ موقع مل گیا کہ ان کی تقریر بیان کروانے میں کامیاب ہوئے پیمرا سے۔ پیمرا نے یہ آج اناؤنس کر دیا کہ کوئی ان کو لائیو نہیں دکھائے گا، ان کی تقریر کو یا تو بعد میں دکھائے یا ریکارڈڈ دکھائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ آج نوٹس پیمرا کی جانب سے ہوا۔ آج جناب عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی، جو جلسہ تھا، وہ لیاقت باغ میں تھا۔ ایک بہت بڑا جمع غفیر دیکھنے میں نظر آیا اور یوں لگ رہا ہے کہ عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، عمران خان کو سننا چاہتی ہے، عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ اگر وہ نااہل ہوتے ہیں تو پھر پارٹی کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں آتی ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا شاہ محمود صاحب اس پارٹی کو آگے چلا پائیں گے، یا ان کے کوئی بیٹا آگے آئے گا، یا ان میں سے شاید ان کی 4 ہمشیروں میں سے کوئی ہمشیرہ آگے آ کر پارٹی چلائے، جیسے کہ دوسری پارٹیوں میں ہوتا ہے۔ کیا آگے والے حالات ہوتے ہیں، کیا نہیں، آپ دیکھتے رہیے، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئی اپڈیٹ کے ساتھ پھر ملتے ہیں کل۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ اپنا رکھیے بہت سا خیال، بہت شکریہ، السلام علیکم۔